میری والدہ نے میرے جہیز کے پیسے 15,000 ریال میں ہسبینڈ کو بھجوا دیے میرے جہیز کے لیے، لیکن وہ پیسے میرے دیور نے رکھ لیے، 2012 میں لیے تھے اور بار بار بولنے پر 2019 میں آہستہ آہستہ واپس کیے، کیا ان پیسوں پر میری زکوٰۃ ہوگی؟ سائمہ صاحبہ نے کراچی سے پوچھا ہے جی یہ چونکہ قرض ہے آپ نے ان کو دیا ہے اور قرض واپس ملنے کی آپ کو امید تھی تو زکوٰۃ ہوگی، اگر آپ سمجھتی ہیں کہ واپس ملنے کی امید نہیں تھی تو پھر زکوٰۃ ساقط ہو گئی، اور جب ایک دفعہ ساقط ہو گئی تو دوبارہ نہیں لوٹے گی۔ میرا خیال ہے آپ کو شاید واپس ملنے کی امید تھی، بظاہر ایسا ہی لگ رہا ہے اس سوال سے، تو احتیاط اسی میں ہے کہ اس کی زکوٰۃ ہر سال کی نکال دی جائے۔ اور جب زکوٰۃ، اچھا یہ ضروری ہے 15,000 پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، 15,000 پہ جب ہوتی، اچھا 15,000 ریال تھے یہ، ہاں تو 15,000 ریال پہ تو زکوٰۃ ہوگی۔ تو اس میں پھر یہ ہے کہ ہر سال جو زکوٰۃ کا حساب آپ کریں تو اس میں اگلے سال میں پھر پورے 15,000 ریال کی نہیں ہوگی، بلکہ وہ پچھلے سال والی زکوٰۃ مائنس کر کے جو بچے گا اس کا 2.5% دینا پڑے گا۔ اچھا بھائی، بڑے نالائق دیور ہیں یار جو 15,000 ریال پی گئے۔ اللہ ان مالی معاملات میں کبھی کسی پر آج کے زمانے میں اعتماد نہیں کرنا چاہیے، جس کے ہے اماؤنٹ ہے اسی کو دینا چاہیے۔ اچھا بھائی، ہاں روزہ ٹوٹ جائے تو افطار تک بھوکا رہنا ضروری ہے؟ روزے کی حالت میں ناک سے خون نکل کر حلق میں چلا گیا تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیا اس کے بعد کھانا پینا کر سکتے ہیں اور روزے دار ہی کی طرح رہنا پڑے گا؟ بنت اختر علی انڈیا سے۔ دیکھیں اگر بھولے سے روزہ ٹوٹ جائے تو ٹوٹتا ہی نہیں ہے، یعنی بھولے سے اگر کھا لیا، لیکن اگر غلطی سے کھا لیا کا مطلب غلطی سے کوئی چیز حلق میں چلی گئی، جیسے آپ وضو میں قلی کر رہے تھے اور آپ کو روزہ یاد تھا مگر ایک دم غلطی سے جو ہے نا پانی حلق میں اتر گیا اور آپ کو روزہ یاد بھی ہے۔ اسی طرح خون نکلا، جیسے آپ نے مسئلہ پوچھا اور خون نکل کے وہ حلق میں چلا گیا تو روزہ تو آپ کو یاد ہے مگر آپ خون کو روک نہیں سکے اور حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو جب غلطی سے روزہ ٹوٹتا ہے تو ٹوٹتا تو ہے لیکن اس کے پورا کرنا پھر بھی لازم ہے، یعنی روزے داروں کی طرح رہنا۔ رمضان کا روزہ اگر ایسا آپ کے ساتھ ہوا ہے تو شام تک، غروب آفتاب تک روزے داروں کی طرح رہنا واجب ہے، کھانا پینا پھر بھی جائز نہیں ہے، اور بعد میں ایک روزہ قضا بھی رکھنا پڑے گا کیونکہ یہ روزہ ٹوٹ چکا ہے۔ ہاں کفارہ لازم نہیں ہے کیونکہ یہ جان کر نہیں کیا۔ طلاق کا وسوسہ آتا ہو تو بیوی کیا کرے؟ جب شوہر طلاق کا لفظ بولے اور بیوی کو بھی یاد نہ ہو کہ طلاق کا لفظ بولا یا نہیں، اور شوہر بھی کہتا ہے کہ نہیں میں نے نہیں بولا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اور اگر بیوی کو وسوسے آتے ہوں کہ بولا ہے یا نہیں بولا، اللہ کی پناہ ہے یار ایسی عورتوں سے، بہرحال اللہ تعالیٰ بیچاری کو شفا عطا فرمائے۔ تو پھر بیوی کو بھی یاد نہیں کہ بولا ہے کہ نہیں بولا، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جاپان سے سوال آیا ہے۔ اچھا بھائی دیکھو، جب تک 100% یقین نہیں ہے کہ طلاق کا لفظ استعمال کیا ہے اور اتنا یقین کہ قسم اٹھا کے کہہ سکے تو اس وقت تک طلاق واقع نہیں ہوتی۔ تو یہ اس قسم کی خواتین جن کو یاد ہی نہیں ہے کہ بولا ہے کہ نہیں بولا ہے اور پھر وسوسے میں آ رہی ہیں، یہ گناہ گار ہو رہی ہیں، اس طرح جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ قسم اٹھا کے کوئی خاتون کہہ سکتی ہیں، اتنی اچھی طرح شوہر کی زبان سے طلاق کے الفاظ یاد ہیں ان کو کہ وہ قسم اٹھا کے کہیں کہ اللہ کی قسم میرے شوہر نے یہ طلاق دی ہے، مجھے الفاظ یاد ہیں، تو پھر طلاق واقع ہو جائے گی۔ ایک دی ہے تو ایک، دو الفاظ یاد ہیں تو دو، 3 دفعہ الفاظ یاد ہیں تو تینوں طلاقیں ہو جائیں گی۔ پھر اگر شوہر انکار بھی کر دے کہ میں نے نہیں دی ہے تو قانون تو اگرچہ شوہر کا ساتھ دے گا کیونکہ عورت کے پاس گواہ نہیں ہے، لیکن عورت کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ اپنے شوہر کے ساتھ رہے کیونکہ اس نے اپنے کانوں سے 3 دفعہ طلاق کے الفاظ سنے اور اس کو وہ الفاظ بہت اچھی طرح یاد بھی ہیں، وہ اس پہ قسم اٹھا سکتی ہے کہ اللہ کی قسم میں نے یہ الفاظ اپنی کانوں سے سنے۔ تو جب تک اتنا یقین نہ ہو تو پھر یہ خام خواہ کے وہم کے اس نے دی ہے، پتہ نہیں مجھے یاد ہے کہ نہیں ہے، تو یہ وہم کی بات ہے، اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اور ایسے وسوسوں سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، پھر بھی ٹھیک نہ ہو ڈاکٹر کو بتائیں، اور جتنا اس بارے میں سوچیں گے اتنا ہی وسوسے بڑھیں گے، تو اپنے آپ کو مصروف کر دینا چاہیے۔